اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہشات کا پیالہ۔ کہتے ہیں کسی سلطنت کا ایک بادشاہ بڑا طاقتور، سربلند اور شان و شوکت والا تھا۔ اسے اپنی عظیم شان و شوکت، سونا اگلتی زمینوں اور زر و جواہر کے خزانوں پر بڑا ناز تھا۔ برسوں کی محنت سے اس نے اپنے اقتدار کو اس قدر مستحکم کر دیا تھا کہ اب اسے کسی دشمن کا خطرہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ اپنے دارالحکومت میں دورے کے لیے نکلا۔ وزیر اور کچھ درباریوں کے علاوہ محافظوں کا دستہ بھی ساتھ تھا۔ بادشاہ کو شہر کا چکر لگانا بڑا مرغوب تھا۔ شان و شوکت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ کچھ فریادوں کی درستیاں کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ واپس میں محل کے قریب اسے ایک فقیر نظر آیا جو پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک سائٹ پر بے نیاز بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں دریافت کیا، اپنی کوئی ضرورت بتاؤ تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ فقیر کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے قدرے سختی سے پوچھا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اپنی خواہش بتاؤ، میں تمہیں ابھی مالا مال کر دوں گا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پیشکش تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہوں۔ اب بادشاہ نے برہمی سے کہا، بے شک میں تمہاری بات پوری کر سکتا ہوں، میں بہت طاقتور بادشاہ ہوں، تمہاری کوئی خواہش ایسی نہیں جو میں پوری نہ کر پاؤں۔ فقیر نے اپنی جھولی سے ایک بھیک مانگنے والا کشکول نکالا اور کہا، آپ کو اپنی دولت پر اتنا ہی ناز ہے تو اس پیالے کو بھر دیجیے۔ بادشاہ نے حیرت سے کشکول کو دیکھا۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک عام سا لکڑی کا خالی پیالہ تھا۔ اس نے اشارے سے ایک وزیر کو قریب بلایا اور نخست سے حکم دیا، اس پیالے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو۔ یہ فقیر بھی یاد کرے گا کہ کس فیاض اور سخی بادشاہ سے پالا پڑا تھا۔ وزیر نے حکم کی تعبیر میں کمر سے بندھی اشرفیوں کی تھیلی کھولی اور پیالے میں خالی کر دی۔ کھنکھناتے سکے پیالے میں گرے اور فوراً غائب ہو گئے۔ وزیر نے حیرت سے پیالے میں جھانکا، پھر ایک اور تھیلی کھولی اور پیالے میں ڈال دی۔ اس بار بھی سکے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے سپاہیوں کو بھیجا کہ محل میں رکھی اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے آئے۔ وہ تھیلیاں بھی ختم ہو گئیں، مگر پیالہ ویسے کا ویسا ہی خالی رہا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ نے خزانے سے سچے قیمتی موتیوں سے بھری ایک بوری منگوائی، وہ بھی خالی ہو گئی۔ اب کی بار بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ضدی لہجے میں وزیر سے کہا، اور بوریاں منگواؤ، جو کچھ بھی ہے اس پیالے میں ڈال دو، اسے ہر حال میں بھرنا چاہیے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ دوپہر ہو گئی لیکن پیالہ بدستور خالی رہا، کیونکہ ہر چیز پیالے میں ڈالی جاتی وہ فوراً ہی غائب ہو جاتی اور پیالہ ویسا کا ویسا ہی خالی رہتا۔ آخر شام ہونے کو آئی تو بادشاہ کے چہرے پر بے بسی جھلکنے لگی۔ شکست خوردگی کے عالم میں اس نے آگے بڑھ کر فقیر سے کہا، فقیر کا ہاتھ تھام لیا، نظریں جھکا کر اس سے معافی مانگی اور اس سے فریاد کری، اب تم ہی بتاؤ کہ اس پیالے میں ایسا کیا راز ہے جو یہ بھرتا ہی نہیں؟ فقیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس میں کوئی خاص راز کی بات نہیں ہے، دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جتنا چاہو ڈال دو۔ خواہشات اور تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے، ہمیشہ مزید کی طرف میں کھلا رہتا ہے۔